میں نے کہا اگر چہرہ بالکل صاف ہو جائے اور کوئی دانا نہ رہے اور دانے کے داغ بھی نہ رہیں، طرف پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے، ایسا کیسا ممکن؟ حسین چہرہ، چاند سا چہرہ اور مکھن کی طرح ملائم جلد کیسے ممکن؟ یہ تحفہ جسے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں نے کہا جی بھر کے اس سے دوستی کرو، اس دوست سے پیار کرو۔ اب آپ جن بیماریوں سے چھٹکارا پائیں گے اب ذرا گنتے چلے جائیے۔ شوگر کا مریض ایسا ہے جس کا پاؤں گینگرین سے کٹنے کے قابل ہو گیا، یا قبض کا پرانا مریض ہے، بواسیر کا پرانا مریض ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، خون میں چربیلے مادے کولیسٹرول وغیرہ بڑھ رہے ہیں، یا چاہتا ہے جوانی میں میری جلد شاندار رہے، یا چاہتا ہے بڑھاپا ہے، عمر ڈھل گئی ہے، میں پہچانا نہ جاؤں اور میں اپنی عمر سے 10 سال نیچے رہوں، اس حسن و جمال کے پیڑے سے دوستی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صحت کا سفر آپ کی دوستی میں طے کرتے ہیں، فٹنس کا سفر، تازگی کا سفر، تندرستی کا سفر، لیکن اس انداز سے کوئی ایسی چیز بھی ہو جو سستی بھی ہو، ہر وقت میسر بھی ہو اور ہر کسی کو میسر بھی ہو، اور تازہ بھی ہو اور اس میں تازگی بھی ہو۔ پہلے لوگ صحت یاب کیوں ہوتے تھے؟ اتنے ہسپتال، اتنے علاج معالجے، اتنے مریض اور اتنی آہیں کیوں نہیں تھیں؟ ان کے دانت مضبوط، ان کا معدہ مضبوط، ان کا دل مضبوط، ان کا جگر مضبوط، اس کی وجہ کہ ان کی ہڈیاں اس لیے مضبوط تھیں کہ وہ ایسی فطری چیزوں کو استعمال کرتے تھے اور ان کے ذائقے لیتے تھے، اور ان کے ذائقے لینے کے بعد ان فطری دنیا میں کھو جاتے تھے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا وہ فطری زندگی گزارتے تھے، لمبی عمر، صحت مند زندگی۔ صرف قضا ہی آ کے انہیں گرا سکتی تھی، اس سے پہلے نہیں گرتے تھے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی نعمت سے متعارف کرانے لگا ہوں۔ وہ نعمت کیا نعمت ہے کہ جو صدیوں سے آزمودہ ہے اور جس کو آج تک جس نے بھی استعمال کیا مایوس نہ ہوا، نہ اس نعمت نے مایوس کیا۔ کیا خیال ہے؟ اس کا تعارف چاہیے آپ کو؟ میں ایک تحفہ دینا چاہوں گا جو بہت باکمال تحفہ ہے اور بہت بے مثال تحفہ ہے۔ تحفہ دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور سناؤں گا۔ ایک صاحب میرے پاس اپنا بیٹا لائے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ ان کا چہرہ دانوں سے بھرا ہوا تھا، دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کھجاتے تھے تو جو پانی وہاں جہاں اور لگتا تھا وہاں دانا ہو جاتا تھا۔ دنیا کا کوئی علاج، دنیا کی کوئی ایسی لگانے والی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، لیکن جس چیز نے مجھے پریشان کیا، میں نے سوال کیا یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں یہ چیز موروثی ہے؟ کہا موروثی۔ میں نے کہا موروثی علاج بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں لیکن مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ان تینوں جوانوں سے پوچھا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کہا ضرور دیں گے۔ میں نے کہا اگر چہرہ بالکل صاف ہو جائے اور کوئی دانا نہ رہے اور دانے کے داغ بھی نہ رہیں، میری طرف پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے، ایسا کیسا ممکن ہے؟ حسین چہرہ، چاند سا چہرہ اور مکھن کی طرح ملائم جلد کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا پھر یہ تحفہ جسے پردہ اٹھانے لگا ہوں، میں نے کہا جی بھر کے اس سے دوستی کرو، جی بھر کے دوستی کرو، اور ایسے کہ اس کے دشمن بن جاؤ۔ اس سے دوستی ایسی کرو کہ دشمنی بھی ہو، اس کو بچانا نہیں، اور جی بھر کے اس سے دوستی کرو اور ٹوٹ پڑو۔ وہ تحفہ یہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، وہ ایک سادہ عام سی چیز ہے جس کو میٹھے کہتے ہیں، مٹھڑی کہتے ہیں، کنو، مالٹا، اس کی شکل کا ایک تحفہ ہے جس کو میٹھے کہتے ہیں، مٹھڑی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تیز چھری ہوگی، رس آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، اس کے بیج دیکھیں اور پھر اس کا رس دیکھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو لیں لیکن اس کے چھوٹے ٹکڑے کریں، بڑا ٹکڑا منہ پہ نہیں آئے گا۔ اچھا، میں اس کو الٹا کر کے نہیں کاٹ رہا، میری کوشش یہ ہے رس اندر کا اندر رہے، الٹا کر کے، اور میں 3 حصوں میں کاٹ رہا ہوں، آپ محسوس کریں۔ 3 حصوں میں کاٹ رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ اب اس کو 3 حصوں میں نے کاٹا۔ ہمیشہ اصول ہے منہ کا کہ منہ، یہ دیکھیں بہت رسیلی ہے کیونکہ موسم ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں۔ اب میں اس کو پھر کاٹنا چاہوں گا،
پہلی بھی کاش جو ہے وہ میرے ہاتھ میں آئی ہے، کاش ہاتھ میں نہ آتی، کاش ہاتھ میں آئی ہے اور کاش ہاتھ میں نہ آتی. کیوں؟ چھری سے کاٹتا، وہ پہلا رس ضائع ہو گیا. اب اس کو منہ میں رکھ کے چبانا ہے. یقین جانی میرے منہ میں پانی بھرا ہے. اتنی عجیب چیز ہے، اتنی لاجواب چیز ہے اور اتنی باکمال چیز ہے. اس کو منہ میں رکھ کے آپ نے چبانا ہے. اچھا چھلکا سمیت چبانا ہے. یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایک پروفیسر ڈاکٹر مجھے ملے، کہنے لگے میں نے کنو کے، مٹھی کے، ان کے چھلکے پہ پی ایچ ڈی کی ہے اسکاٹ لینڈ سے. اس سمیت چبانا ہے، اس کو خوب چبانا ہے. اپنے منہ کا لوہا دہن اس میں شامل کرنا ہے. اچھا چبانے کے بعد اس کی پھوک کو پھینک دیں. پھر اگلا حصہ، پھر اگلا حصہ. اب یہ بڑا ہے ذرا، میں چاہوں گا کہ یہ چھوٹا ہو جائے اور آپ کے منہ میں آسانی سے یہ دیکھیے. اب یہ دیکھیں، بس یہ صحت کا وہ راز ہے جس کو میں زندگی میں، اب دیکھیں میں اس کے رس کو ہاتھوں پہ مل رہا ہوں. یہ دیکھیں اس کا چھلکا تھوڑا سا رہ گیا، اس کے رس کو ہاتھوں پہ مل رہا ہوں. اس کا رس چہرے کا مساج ہے، اس کا رس چہرے کا حسن ہے. اس کا رس پینے سے اب آپ جن بیماریوں سے چھٹکارا پائیں گے، اب ذرا گنتے چلے جائیے. چہرے کے دانے کی محاسے. شوگر کا مریض ایسا ہے جس کا پاؤں گینگرین سے کٹنے کے قابل ہو گیا، یا جسم میں دانے، چمبل، داغ، ایکزیما، وہ نہیں جاتا. پرانی خارش ہے، جلد کی کوئی ایسی بیماری ہے جس سے لا علاج، لاجواب اور مایوس ہو گیا بندہ. یا قبض کا پرانا مریض ہے، بواسیر کا پرانا مریض ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، خون میں چربیلے مادے، کولیسٹرول وغیرہ بڑھ رہے ہیں. یا چاہتا ہے جوانی میں میری جلد شاندار رہے، یا چاہتا ہے بڑھاپا ہے، عمر ڈھل گئی ہے، میں پہچانا نہ جاؤں اور میں اپنی عمر سے 10 سال نیچے رہوں، تو اس حسن و جمال کے پیڑے سے دوستی کر لیں. اس کو خوب چوسیں، اس کا رس نہ پئیں، مجبوراً پینا پڑے، دانت نہیں اور بات ہے. ورنہ اگر خود دانتوں کو مضبوط کرنا ہے، اس کے مسوڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور جسم کو صحت یاب کرنا ہے، تو اس کو چوسیں چھلکا سمیت. ہلکی سی کڑواہٹ آئے گی، چوس کے رکھے نہیں، جتنا رکھتے جائیں گے کڑواہٹ بڑھے گی. چوسیں، ہلکی سی کڑواہٹ کو لے لیجئے اور پھر آپ اپنی تندرستی دیکھیں. پرانی قبض کا، پرانی بواسیر کا، پیٹ کے بڑھنے کا علاج ہے. اچھا موٹاپا تو اس سے دور بھاگتا ہے، اور اگر مزید اس کا نفع لینا چاہتے ہیں، اس کے بیج نکل جائیں. آپ اس کے بیجوں کے فائدے میں بیان کرنا شروع کر دوں. جس کے معدے میں یہ بیج ہوں گے، اپینڈکس وغیرہ بالکل نہیں ہوگا. جس کے معدے میں یہ بیج ہوں گے اس میں السر نہیں ہوگا. جس کے آنتوں اور معدے میں یہ بیج ہوں گے اس کو ایسی وبائی بیماریاں، ہیضہ وغیرہ، طاعون نہیں ہوگا جس سے بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. ان بیجوں کی اپنی ایک دنیا ہے، اس رس کی اپنی دنیا ہے. یہ رس لگانا، یہ رس لگانا ٹھیک اپنے چہرے پہ، یہ رس ملنا اپنی جلد پہ، یہ حسن کا شاہکار ہے. ناخن پہ یہ رس ناخن کو خوبصورت بناتا ہے، ہاتھ پاؤں کی جلد کو خوبصورت بناتا ہے. اور جہاں آپ محسوس کریں کہیں کالے نشانات ہیں، ان پہ چھلکا ملے، رس ملے. دوستی کر لیں، درخواست. یہ دیکھیں، یہ آپ سے پیار کرتا ہے. اس کا حسن دیکھیں، اس کی جوانی دیکھیں، اس کا وقار دیکھیں. یہ خاموش پکار ہے، مجھے اپنے دل میں سمو لو، مجھے اپنی باہوں میں لے لو، یا مجھے اپنے منہ کا ذائقہ بنا لو. میں تمہیں مایوس نہیں لوٹاؤں گا. کیوں اس کو چھوڑ گئے؟ ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے، خاص موسم میں آتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر چلے جاتے ہیں. اس خاص موسم میں کیوں آتے ہیں؟ وہ آتے اس لیے ہیں کہ اس موسم میں وبائی بیماریاں پھلتی، پھیلتی، پھولتی ہیں. ساون، بھادو، اگست، ستمبر، یہ 2-2.5 مہینے پیچھے کے پھلتی، پھیلتی، پھولتی ہیں. اور پھر اگر آپ کو کوئی مرض نہیں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. ان بیماریوں میں جن کے میں نے تذکرے کیے ہیں، آپ کبھی ان کا سامنا نہیں کریں گے، کبھی ان بیماریوں کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. بہت کمال چیز ہے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، منہ میں چبائیں اور چبانے کا وقت دیں. چوسیں، اس کا چھلکا، اس کا ہر چیز چوس کے
پھوک نکال دیں۔ اب اس پھوک کا ایک فائدہ بتا دوں۔ اس کی پھوک کو یعنی اس کے چھلکوں کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد ان کو جلا دیں۔ جلانے کے بعد اس کی راکھ کو پانی کے بڑے پتیلے میں ڈال دیں، برتن میں ڈال دیں، اور 2 دن میں 2-3 دفعہ اس کی راکھ کو ایسے ہلاتے رہیں کہ کسی لکڑی سے۔ 3 دن کے بعد اس کی راکھ کا اوپر ایک نمکیات آ جائیں گے، راکھ نیچے بیٹھ جائے گی۔ ان نمکیات والے پانی کو آہستہ سے کسی برتن میں ڈالیں، بالکل آہستہ سے، نیچے سے راکھ نہ اڑے۔ پھر اگر راکھ اٹھ گئی ہے تو اسے پھر چھوڑ دیں، پھر نتھرنے دیں۔ یہ سارا پانی نکال کے اس پانی کو آگ پہ رکھیں اور اس کو جلائیں۔ جلانے کے بعد ہلکی آنچ میں سارا پانی جل جائے گا۔ نیچے سامنے آپ کو ایک نمک ملے گا، وہ اس کا نمک ہے، وہ اس کا ایکٹیو پرنسپل ہے، وہ اس کا جوہر ہے، وہ اس کی جان ہے۔ اس کو صرف کالی مرچ کے برابر منہ میں رکھیں اور اس کے سارے وہی کمالات پائیں جو میں نے آپ کو بیان کیے۔ اس کا چھلکا بھی ضائع نہیں، اس کا بیج بھی ضائع نہیں، اس کا رس کھانا، اس کا رس لگانا آپ کے سامنے ایک تحفہ پڑا ہے، ایک پروقار نعمت ہے، ایک حیرت انگیز دنیا ہے۔ فطرت آئیں، لوٹ آئیں، فطرت کی پکار ہے۔ ہم فطرت کے ساتھ صحت مند بھی ہیں اور تندرست بھی ہیں، اور فطرت سے دور ہماری زندگی بیکار ہے۔ تو بیکار زندگی گزار کے 4 دن کی چلے جائیں، معاشرے پہ بھی بوجھ اور گھر پہ بھی بوجھ اور اپنی زندگی بھی بوجھ نہیں۔ انشاءاللہ یہ زندگی ہم نے نہیں گزارنی، اور اس دوست سے دوستی کرنی ہے، اس دوست سے پیار کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ اور خواتین کے ہارمونز کے مسائل جب بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر ضروری بال انتہائی نقصان دہ، موٹاپا، ڈھلکا ہوا جسم، بڑھا ہوا پیٹ، اس کا تو یہ علاج ہے، صحت ہے، شفا ہے۔ اور ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات ہل گئی، اور ایک دروازہ کھولا، اور رب نے اس دروازے میں سے ایک چیز نازل کی جو نہ کبھی تورات میں آئی، نہ انجیل میں آئی، نہ زبور میں آئی، نہ صحیفوں میں آئی، نہ کسی نبی پہ آئی، نہ کسی رسول پہ آئی، نہ کسی پیغمبر پہ آئی۔ اور وہ ایک چیز صرف میرے کملی والے کو ملی ہے، اور وہ صرف ایک چیز ملی ہے، صرف وہ جو میرے کملی والے کو ملی ہے، میرے حضور کو ملی ہے۔ وہ کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گی، اور وہ چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کو بھی یاد رکھیے گا، فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ ساری سورت فاتحہ میں ہے، جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ساری بسم اللہ میں ہے، اور جو ساری بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، با میں، بے میں۔ اور ایک بات اور کہ اللہ الرحمن الرحیم، جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا بسم اللہ کو لکھ کے اپنے پاس رکھتا ہے، اس میں میرے رب کے 3 نام ہیں، ایک ہے اللہ، اور ایک ہے رحمان، اور ایک ہے رحیم۔ میرا اللہ تو دنیا آخرت کی ساری کفایت کرنے والا، ولایت، کفایت، راحت، رحمت، عزت، عظمت، برکت، وقار، شان و شوکت، وہ تو اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ نے 2 جہان بنائے ہیں، ایک عالم شہود ہے، یہ جہان ہے، ایک عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا جہان ہے۔ اس عالم شہود کے لیے میرے رب نے اپنا نام دیا ہے رحمان۔ کیا دیا؟ کیا دیا؟ رحمان۔ اور موت کے بعد میرے رب جس لفظ اپنے اسم اور نام کے ساتھ کفایت کرے گا، کفالت کرے گا، مدد کرے گا، وہ ہے رحیم۔ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ فرمایا اگر نام رحمان نہ ہوتا، غور سے سنیے گا، کملی والے کے دیوانے اور عاشق بیٹھے ہیں آپ، اگر فرمایا رب رحمان نہ ہوتا، نام رحمان نہ ہوتا، اللہ اپنے دشمن کو ایک لقمہ کیا، ایک قطرہ کیا، ایک پانی کیا، ایک سانس نہ دیتا۔ اپنے نام ماننے والوں کو اگر رحمان نہ ہوتا، اس نام رحمان کی وجہ سے رب کا دشمن بھی پل رہا ہے، رب کا دوست بھی پل رہا ہے، اپنے بھی پل رہے ہیں، پرائے بھی پل رہے ہیں، غیر بھی پل رہے ہیں، سب پل رہے ہیں۔ کہتا ہے فرشتوں دے دو،
رزق کے دروازے، اچھا کوئی بات نہیں اور دے دو، میں انتظار میں ہوں اس کی توبہ، اس کے رجوع کا، کبھی تو مجھے سن لے گا، کبھی تو مجھے مان لے گا، کبھی تو میرے نیکوں اور اولیاء اور صلحاء کی محفل میں چلا جا کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر لے گا تو آنسو بہا لے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دلی سے مرشد نے بھیجا، تربیت کر کر کے، کبھی سختیاں، کبھی نرمیاں، کبھی سمجھانا، کبھی پیار، کبھی محبت، یہ مرشد کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور وہ ہر مرشد چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ تربیت کے ہر مرحلے میں ثابت قدم ہے، بس فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ، اور راستے میں نا کسی سے بحث، مناظرہ، مجادلہ، مباحثہ، ڈسکس، الجھنا نہ کرنا۔ بھٹنڈا کے قریب آئے، بھٹنڈا شہر ہے انڈیا کا، بھٹنڈا، وہاں کے قریب آئے تو ایک جوگی بیٹھا تھا، اور اس جوگی کی نگاہ توجہ اس نے مجاہدے کر کر کے ایسی پائی، ایسے دیکھا نا سمجھ گیا کسی اللہ کے ولی کا بندہ ہے، اور اللہ کے ولی نے اس کو رنگ دیا ہے، اور اس نے اللہ کے ولی کی محفل میں ناگواریاں، سختیاں، نرمیاں سب کو برداشت کر کے کندن بن کے جا رہا، یہ تو ہزاروں کو تڑپا دے گا، لاکھوں کو تڑپا دے گا، لہذا اس سے یہ نسبت چھین۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے بندہ پھر اس وقت اس کا چین لٹتا ہے، جب تک دولت نہیں ہوتی فٹ پاتھ پہ بھی سو جائے تو لوگوں کو پتا ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، کچھ ہے نہیں تو سویا ہوا، اگر کچھ ہوتا تو یہ کہاں سوتا؟ اس نے توجہ ڈالی، انہوں نے اپنے دل میں کیفیت محسوس کی، اور محسوس کیا کہ میرے دل کے اندر کا جو نور ہے نا اس میں تلاطم اور ہلچل مچی ہے، نور اور ہلچل مچی ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور اپنے ارد گرد صفت رحمان کا حصار کیا۔ غور سے سمجھے گا، بچاؤ کا آج میں آپ کو ایک عمل بھی دے رہا ہوں، بڑا طاقتور عمل ہے، اور یہ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے۔ اور سلطان باہو کیوں؟ سلسلہ ہمارا جو قادری ہے آج بھی اس کا ذکر ہوگا، اللہ ہو کا، یہ اللہ ہو کی اتنی ضربیں لگاتے تھے، اتنی ضربیں لگاتے تھے، مرشد نے فرمایا کہ تو اللہ کے نام ہو کا بادشاہ بن گیا ہے، سلطان باہو۔ سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ کو۔ مرشد نے فرمایا، جیسے میں نے ایک دفعہ میں لوگوں کو وظائف بتاتا تھا، لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا، ایک دفعہ میرے مرشد نے ایسے دیکھ کے وجدان نے فرمایا، وہی تو شیخ الوظائف بن گیا۔ سلطان باہو، سلسلہ قادری میں، ہمارا سلسلہ قادری ہے، وہ ہو کے اوپر ضربیں لگائیں، آج بھی ہم ہو کہ ضربیں لگائیں گے۔ تو مرشد نے فرمایا کہ تو سلطان بادشاہ ہے ہو کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس میں ذات کا تصور کیا اور صفت رحمان کو دائیں بائیں لپیٹ لیا۔ صفت رحمان، اللہ کے نام رحمان کا جو نور ہے اس کا دائیں بائیں اس کو اپنے حصار میں لے لیے۔ حصار میں لے کے نا انہوں نے کیا کیا؟ اس کو ایسے دیکھا اور کہا ہو، بس۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی فقیر کی محفل میں بیٹھ کے وجد اور وجدان کے ساتھ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے، اور پھر جب اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ملتی ہے، پھر لفظ ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہو ہوتا ہے۔ ہو فرمایا نا، ایک دم اس کا سارا طلسم، سارا کالا جادو، ساری کالی دنیا، سارے کالے جال، سارا کالا ویب، سارا کالی سائٹیں، ساری کالی دنیا ٹوٹ گئی۔
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ